بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ پھر ثم ليقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ دور کر دو تم اپنے میل کچیل کو، وليوفوا نذورهم، اور چاہیے کہ پورا کرو اپنی نظروں کو، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کرو اس گھر کی جو قدیم ہے۔ تین باتیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں۔ ذبح کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، پھر حج میں یہ ہے کہ احرام کھول دو۔ احرام کھولنے کے بعد سر منڈانا اور بال صاف کرنا اور اسی طرح ناخن ترشوانا، یہ سب میل کچیل ہے، اس کو تعبیر کیا لفظ تفسم۔ ثم لیقضوا، پھر چاہیے کہ تم دور کر دو تفثہم، اپنے میل کچیل کو۔ احرام کی جو پابندیاں تھیں وہ پابندیاں اب ہٹ گئی۔ اب اس کے بعد نہا لو، دھو لو اور صفائی ستھرائی کر لو اور میل کچیل ہٹا دو، تمہارا احرام کھل گیا۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ثم لیقضوا تفثہم سے مراد کیا ہے؟ مناسک الحج کلھا۔ ایک تو اس میں عمومی قول ہے کہ تمام ہی مناسک حج ثم لیقضوا تفثہم میں مراد ہے، یعنی رمی کرنا، ذبح کرنا، حلق کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا، پھر بنا واپس آنا۔ ابن عباس کے ایک قول کے مطابق تو یہ جملہ تمام ہی کے لیے شامل ہے، لیکن چونکہ اس میں خاص طور پر جو احرام کھولنا ہے اور میل کچیل دور کرنا ہے وہ ایک فعل اور ایک بڑا فعل ہے اس میں، تو بس اسی سے اس کو تعبیر کیا، ورنہ عمومی معنی اس کا یہ ہے کہ پھر حج کے باقی ارکان اور افعال پورے کر دو۔ اور دوسرا قول کہ نہیں، اس سے خاص طور پر سر منڈانا اور مونچھیں تراشنا یا ناخن کاٹنا اور اس کے علاوہ زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، یہ مراد ہے ثم لیقضوا تفثہم سے۔ حاصل ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ سورۃ بقرہ میں مینا تک کے اعمال ذکر ہوئے تھے، یہاں گویا یوم النحر کا عمل ذکر کیا، قربانی کا، اور قربانی کے بعد احرام کھولنے کا۔ یہ اب اس سے آگے کا سٹیپ گویا کہ اس سورۃ الحج میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پورا کر دو اپنے نذروں کو، یعنی حج کے لیے جاتے وقت اگر تم نے کوئی اپنے اوپر نظر مانی ہو کہ میں یہ عمل کروں گا، اتنے نوافل پڑھوں گا، اتنا صدقہ کروں گا، تو جو تمہاری نظریں ہیں ان نظروں کو پورا کر دو۔ نظروں کا خاص طور پر یہاں ذکر کیوں ہوا، یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ عمومی طور پر، عام طور پر یہ لوگ نظر مان لیا کرتے تھے حج بیت اللہ کے ایام میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے کچھ نظریں مانی ہو تو وہ نظریں پوری کر لو۔ دوم یہ کہ اس سے مراد حج کی وجہ سے اور احرام کی وجہ سے جو پابندیاں تم پر عائد ہوئی ہے ان پابندیوں کو پورا کرنا مراد ہے۔ اپنی نظر پوری کر لو، یعنی اپنے مناسک اور اپنی ان تمام تر پابندیوں کو بجا لاؤ جو حج کی وجہ سے، احرام کی وجہ سے تمہارے اوپر عائد ہو چکی ہے، تو پورا کر لو اپنے نظروں کو، یعنی حج کی پابندیوں کو اتمام تک پہنچا دو۔ اور اس وجہ سے بھی خاص طور پر نظر کا ذکر ہے کہ جیسے
نظر کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ پر لازم نہ ہو اور آپ اپنے اوپر اس کو لازم کر لیں۔ اسی طرح حج میں بھی بہت ساری چیزیں جو کہ لازم نہیں ہوتی لیکن حج کی وجہ سے اور احرام کی وجہ سے وہ چیزیں لازم ہو جاتی ہیں۔ تو اس مناسبت کی وجہ سے فرمایا کہ جس طرح تم حج کی پابندیاں پورا کرتے ہو اسی طرح تم اپنے دوسرے ان نظروں کو بھی پورا کر لیا کرو جو نظریں تمہارے اوپر لازم نہیں تھی لیکن تم نے خود پر لازم کر لی۔ نظر کی تعریف ہی یہ ہے کہ کسی مکلف شخص کا اپنے اوپر اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو لازم کر لینا، مگر یہ لازم کر لینا اس کا اپنے قول سے ہو۔ محض ارادہ اور دل میں سوچ لینے سے نظر لازم نہیں ہوتا۔ زبان سے کہنا اور کہنے میں بھی ایسے الفاظ ہوں جن الفاظ کے اندر اس چیز کا اپنے اوپر لازم ہونا لازم آتا ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کروں گا یا یہ میں نے نظر مانی ہے، خود لفظ نظر ہو یا لفظ نظر نہ ہو لیکن ایسے الفاظ ہوں کہ جن الفاظ سے وہ اپنے اوپر لازم ہونے کی بات ہو۔ تو کسی بھی اس قسم کی نوعیت کی عبادت کا تہیہ کر لینا یہ نظر ہے اور نتیجتاً اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ دہر میں فرمایا ہے کہ یوفون بالنذر، نیک لوگوں کی صفات یہ ہے کہ وہ نظر پورا کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ نظروں کو پورا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں نے اعتکاف کی نظر مانی تھی تو آپ کی کیا رائے ہے؟ فکیف ترا، آپ نے فرمایا اوفی نظرک، اپنی نظر کو پورا کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نظر ان یطیع للہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ، جو اللہ کی اطاعت کی نظر کریں تو اسے چاہیے کہ اس نظر کو پورا کر لے، اور جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو اس کو وہ نظر پورا نہیں کرنا اور وہ نافرمانی نہیں کرنی، اس کے بدلے میں وہ پھر وہ قسم کا ایک کفارہ دے گا۔ بہرحال یہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، نظر کا ذکر اس مناسبت سے ہوا ہے۔ مختلف عبادات کی کہ میں یہ صدقہ کروں گا، میں یہ قربانی کر لوں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نصیب کیا تو میں یہ کر لوں گا، کبھی معلق اور کبھی غیر معلق اس قسم کی نیکیوں کے نظر۔ اور عمومی طور پر بھی یہاں یعنی اپنی ان تمام پابندیوں کو پورا کر لو جو بوجہ احرام کے بوجہ حج کے تمہارے اوپر لاگو ہو چکی ہے، ان پابندیوں کو پورا کرو۔ گویا ان میں نذور سے مراد مناسک ہے۔ تفسیر میں ایک قول یہ ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کریں اس گھر کا جو کہ قدیم گھر ہے، یعنی بیت اللہ کا طواف کرو۔ یہ طواف اس سے مراد طواف زیارت۔ طواف کا تو لفظی معنی ہے کسی شے کے گرد گھومنا، اور بیت الحرام کے گرد گھومنے کو اصطلاح میں طواف کہا جاتا ہے۔ طواف کی ایک قسم تو ہے طواف قدوم، کہ کوئی باہر سے آنے والا سب سے پہلے جب وہاں جائے تو وہ طواف کرے، طواف قدوم جو سنت ہے۔ دوم طواف ہے طواف زیارت، جو کہ فرض طواف ہے اور حج کا رکن ہے، اور جو طواف افاضہ بھی کہلاتا ہے۔ تو جب احرام کھل جائے اس کے بعد پھر احرام کی پابندیاں تو ختم ہو گئی ایک آدھ پابندی کے علاوہ، اور اب عام لباس پہن کر اس دوران میں یعنی 10 یا 11 یا 12 کو جا کر طواف زیارہ کرنا ہے۔ تو یہ وَلْيَطَّوَّفُوا کا ذکر ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ کے بعد طواف زیارت اور طواف افاضہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد طواف کی تیسری قسم کیا ہے؟ طواف صدر، جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ وہ واجب ہے کہ پھر وہ آخر میں یعنی واپس ہونے پر الوداعی طواف ہے، اور وہ طواف واجب ہے جس کو طواف آخر العہد بھی کہتے ہیں،
طواف صدر بھی کہتے ہیں اور طواف الوداع بھی کہتے ہیں۔ پھر عمرے کا طواف ہے، نمبر 4 طواف عمرہ ہے۔ نمبر 5 نظر طواف ہے کہ کسی نے طواف کی نظر مانی ہو اور وہ طواف کرے۔ اور طواف ایک بہت عظیم عبادت ہے اور بڑی عاشقانہ عبادت ہے کہ ایک بندہ جو ہے کعبۃ اللہ کے گرد طواف کر رہا ہے۔ بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ کثرت طواف کثرت عمرہ سے افضل ہے، یہ زیادہ افضل ہے کہ بندہ طواف زیادہ کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے 50 طواف کیے اس کی مغفرت کی جائے گی۔ تو 50 طواف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک طواف کے 7 چکر، تو 50 طواف، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 50 طواف پورا کرو۔ اسی طرح طواف تحیہ ہے کہ اگر عمرہ نہ ہو یا طواف قدوم نہ ہو اور کوئی داخل ہو تو سب سے پہلے جا کے وہ طواف کرے، جیسے مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعات پڑھتے ہیں، اس طرح یہ طواف تحیہ بھی ہے، یا یوں کہہ لیں طواف التطوع، نفلی طواف تو آپ ہر وقت کر سکتے ہیں۔ تو طواف کی یہ 6-7 قسمیں ہیں۔ یہاں پر وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ سے مراد اس سیاق سباق میں یہاں مراد اس سے طواف زیارہ ہے، طواف زیارت۔ العتیق کا جو لفظ ہے اس کا معنی عربی میں قدیم بھی ہے، آزاد بھی ہے اور کریم اور جید بھی ہے۔ بیت اللہ وہ گھر ہے جو کہ قدیم ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکر، العتیق، تو یہ قدیم گھر ہے۔ دوم العتیق ہے یعنی یہ کریم اور الجید اور باعزت مقام ہے، اور سوم العتیق آزاد جگہ ہے کہ یہاں کوئی بھی جابر اس پر مسلط نہیں ہوگا۔ جیسے ایک روایت میں بھی ہے، ترمذی کی کتاب سورۃ الحج کی تفسیر میں روایت ہے عبداللہ ابن زبیر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو العتیق نام اس لیے دیا ہے لأن اللہ اعتقہ من الجبابرہ، کہ اللہ نے اس گھر کو جبابرہ سے آزاد رکھا ہے۔ اس روایت کی سند میں کلام ہے، ورنہ پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں کہ عتیق اس کو کیوں کہتے ہیں، لیکن العتیق اس وجہ سے بھی ہے۔ اور اللہ نے اس بیت اللہ کی حفاظت کی، ابرہہ سے اس کی حفاظت کی تھی تو اس سے یہ آزاد ہے، اور اس معنی میں کہ اس بیت اللہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ آخر زمانے میں قرب قیامت میں کچھ لوگ یہ حرکت کریں گے اور مقام بیدا میں پورا اللہ و لشکر سمیت جو ہے وہ زمین میں دھنس جائے گا۔ ہاں، اور پھر بالکل قرب قیامت میں جب دنیا کا آخری وقت ہوگا تو پھر اس وقت ایک کالا حبشی جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں گویا اس شخص کو دیکھ رہا ہوں، اس کا منظر میرے سامنے ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی اینٹوں کو ہٹا رہا ہے۔ تو البیت العتیق یہ اس بیت اللہ کی شرافت اور خصوصیت کی وجہ سے اور قدیم ہونے کی وجہ سے اور کرامت کی وجہ سے یہ نام ہے البیت العتیق۔ ثم لیقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ دور کر دو اپنے میل کچیل کو، ولیوفوا نذورهم، اور چاہیے کہ پورا کرو اپنی نظروں کو، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور چاہیے کہ طواف کرو بالبیت العتیق، اس گھر کی جو قدیم ہے، جو کریم ہے، جو آزاد ہے۔ ذالک وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 ہے۔ ذالک یعنی الامر ذالک، ایک بات تو یہ ہوئی، یہ عربی میں 2 کلاموں کے درمیان فصل کے لیے کبھی کبھار اس قسم کا لفظ لایا جاتا ہے کہ ہاں ایک بات تو یہ ہوئی، اب دوسری بات سنو۔
تو یہ ہوئی ایک بات، اور یہ ہوئے حج والے احکام کہ تم قربانی بھی کر لو اور احرام کھول بھی دو اور طواف کر لو، اور حج کے یہ احکام تو یہاں تک یہ ہوئے۔ تو یہ فصل بین الکلامین کے لیے لفظ ذالکہ ہے، یا یہ کہ ذالکہ یعنی ان احکام کو پورا کر لو، فَلْيَمْتَثِلُوا ذَلِكَ، ان احکام پر عمل کر لو۔ اور الامر ذالکہ معاملہ یہ ہے، ایک بات تو یہ ہوئی، کچھ احکام تو یہ ہوئے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس۔ حرمت کا مطلب کیا ہے؟ ما لا يحل انتہاکہ، جس چیز کی بے حرمتی اور بے عزتی حلال نہ ہو تو وہ حرمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانا اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ حرمت ہے، اور اس کے خلاف کرنا بے حرمتی ہے۔ جس نے اللہ کی حرمتوں کی عزت کی، اس کی تعظیم کی، اس کے قدر کو اپنے دل میں رکھا اور اس کی پرواہ کی، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پس یہ تعظیم، فَهُوَ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ تعظیم خیر لہ، اس کے لیے بہتر ہے، عند ربہ، ان کے رب کے پاس۔ بہتر ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آخرت میں رب کے پاس اس کا اسے بڑا اجر ملے گا۔ اللہ کے دین کی اور دین کے افعال اور ارکان کی اور دین کی چیزوں کی قدر کرنا اور اس کی تعظیم بجا لانا اور اس کی پرواہ رکھنا، یہ وہ عظیم عمل ہے کہ یہ انسان کے لیے بہتر ہے، اس میں خیر ہے اور اس میں بھلائی ہے۔ یہ گویا تحریمات اللہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حرمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اور اللہ سے منسوب جو مقامات ہیں، ان مقامات کی تعظیم کرو اور دل میں یہ اعتقاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لانا ضروری ہے۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یہ تعظیم اس کے لیے رب کے ہاں بہتر اور ثواب اور اجر کا باعث ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تم کو۔ یہ جو جملہ ہے اس آیت میں، اس میں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے مویشیوں کو حلال کیا ہے، بس وہ حرام ہیں جو ہم نے تم پہ پڑھ کر سنائی ہے۔ کیا پڑھ کر سنائی ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، مردار مت کھاؤ، خنزیر کا گوشت مت کھاؤ، غیر اللہ کا نظر حرام ہے، یہ خون حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ غیر محل الصید وانتم حرم، حالت احرام میں اور حرم میں شکار حلال نہیں ہے، یہ پابندیاں بھی آیت کی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ۔ یہ جو پابندیاں ہیں، علاوہ اس کے اپنی طرف سے کوئی پابندیاں مت لگاؤ، تمہارے لیے چوپائے سارے حلال ہیں۔ یہ اس مقام پر کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک تو اس لیے کہ جب فرمایا کہ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو خیال ہوتا ہے کہ کیا ہم ان مویشیوں کو ذبح کر کے جو کھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ اس حرمت کے خلاف ہے؟ تو فرمایا نہیں،
احلت لکم الانعام، مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، یہ حرمات اللہ کی تعظیم کے خلاف نہیں ہے۔ دوم یہ کہ حالت احرام میں ہمارے لیے جو پابندیاں ہیں کہ شکار نہ کرو اور شکار کرنا منع ہے، تو کیا شکار کی طرح مویشیوں کا کھانا بھی حرام ہوگا؟ فرمایا نہیں، احلت لکم الانعام۔ تو اس قسم کے جو اشکالات ذہن میں تھے، ان اشکالات کو رفع کرنے کے لیے یہ جملہ یہاں لایا گیا ہے۔ اور اسی طرح مشرکین کی شرکیات کی تردید تو قرآن جا بجا کرتا ہے، اور وہ تو مقصد ہے۔ تو اس میں یہ بھی تھا کہ وہ اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کر دیتے تھے، یہ بحیرہ ہے، یہ صاحبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، جو جن کو میں نے حرام کیا ہے بس اس کو حرام سمجھو، علاوہ اس کے کسی چیز کو حرام مت سمجھو۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس پرہیز کرو گندگی سے، من الاوثان بتوں کے۔ من الاوثان، یہ جو من ہے یہ بیانیہ ہے۔ من بیانیہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ الرجس کا بیان ہے۔ گندگی سے پرہیز کرو اور گندگی سے بچو۔ کون سی گندگی؟ بتوں کی گندگی سے بچو۔ وہ گندگی ظاہری نجاست مراد نہیں ہے، بلکہ مراد شرک کی گندگی ہے، کہ بتوں کو جو تم پوجتے ہو اور بتوں کی عبادت کرتے ہو اور اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اس گندگی سے بچو۔ اور اس کو گندگی کہنے میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح ظاہری نجاست سے تمہارا جسم اور تمہارا لباس گندا نجس ہوتا ہے اور وہ تمہیں برا لگتا ہے، اس سے کئی زیادہ بری بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ ان بتوں کو شریک ٹھہراؤ، اور یہ اسی طرح قابل مذمت اور قابل نفرت ہے جس طرح کو نجاست قابل نفرت ہوا کرتی ہے۔ وسن، وسن کی جمع۔ اور الرجس کے اندر گویا کہ یہ تصور دلایا جا رہا ہے کہ بت پرستی ایک گندی چیز ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، اور پرہیز کرو جھوٹی بات سے۔ قول الزور، زور کا مطلب وہ جھوٹی بات جس کو بنا کر اور سوار کر اور ہیرا پھیری کر کے بات بنائی جائے، تو اس قسم کے جھوٹ کو زور کہتے ہیں۔ تو جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ یہ جملہ پہلے جملے سے زیادہ عام ہے۔ ہر جھوٹی بات سے بچو، چاہے وہ عام جھوٹ ہو، چاہے وہ حلال و حرام میں جھوٹ ہو، چاہے وہ جھوٹی گواہی ہو، اور پھر خاص کر شرک تو سب سے بڑا جھوٹ۔ تو فاجتنبوا الرجس من الاوثان یہ بھی قول الزور ہے۔ تو یہ تعمیم بعد التخصیص ہے، یعنی خاص شرک سے بچنے کے بعد عام ہر قسم کے جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ تو قول الزور سے کیا مراد ہے؟ شرک مراد ہے۔ قول الزور سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ اپنی طرف سے کہتے ہیں ھذا حلال و ھذا حرام، یہ قول الزور ہے۔ اور قول الزور سے کیا مراد ہے؟ لوگ جو باطل اور جھوٹ بولتے ہیں وہ قول الزور ہے۔ اور اسی طرح وہ شرکیہ کلمات جو مشرکین ادا کرتے تھے، یعنی لبیک لا شریک لک لبیک، اس کے بعد مشرکین پڑھتے تھے الا شریکا تملکہ وما ملک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہی شریک ہے جس کو تو نے شریک بنایا ہے۔ تو یہ الا شریکن کا استثناء کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد چھوڑو، یہ لفظ مت بولا کرو، یہ قول الزور میں یہ بھی ہے۔ اور ایسے ہی قول الزور میں وہ جھوٹی گواہی ہے جس کے بارے میں احادیث میں ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ آپ بیٹھے، اور پھر آپ نے فرمایا اور جھوٹی گواہی، اور جھوٹی گواہی، اور آپ نے یہ بات اتنی بار مکرر کی کہ ہم نے محسوس کیا کہ یہ اتنا تکرار ہے کہ اگر آپ اس تکرار سے بس کریں ورنہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ یعنی جھوٹی گواہی اتنا بڑا جرم ہے کہ شرک کے ساتھ اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے ایک روایت میں ہے عدلت شہادت الزور الاشراک باللہ، جھوٹی گواہی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے برابر ہے۔ اور یہاں پر بھی فاجتنبوا الرجس من الاوثان اور واجتنبوا قول الزور کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہو کر اللہ کی طرف، شریک نہ ٹھہراتے ہوئے اس اللہ کے ساتھ۔ شرک سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو، اور اس حال میں بن جاؤ کہ تم اللہ کی طرف متوجہ اور مائل ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ ہو۔ آگے پھر وَمَن یشرک باللہ، اس میں شرک کی مذمت کے طور پر مثال پیش کی جا رہی ہے۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو کوئی شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، پس گویا کہ وہ گرا آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو اچک لے اس کو پرندے، اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا پھینک دے اس کو ہوا، فی مکان سحیق، دور کی جگہ میں۔ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آسمان سے گرے اور گرنے کے بعد یا تو ہوا میں ہی مردار خور پرندے آ کر اس پر جپٹ پڑے اور اس کی بوٹی بوٹی کر دے، اور یا پھر وہ کسی ایسے کھڈے میں جا کے گرے کہ وہاں جا کر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور اس کے چیتڑے اڑ جائیں۔ اس طرح شرک کرنے والا ہلاک اور تباہ ہوا۔ یہ جو تشبیہ دی گئی ہے اس کا ایک انداز تو ہے تشبیہ مرکب کا، یعنی یہ پورے شرک اور مشرک کی حالت کی تشبیہ ہلاکت کے اعتبار سے اس شخص کے ساتھ دی گئی ہے۔ ایک شخص آسمان سے گرے اور پھر اس کے چیتڑے اڑ جائے، وہ کتنا غرق اور ہلاک ہوگا۔ یہ منظر اپنے سامنے لے آؤ، بس اسی طرح مشرک بھی ہلاک ہے، یعنی شرک کی ہلاکت ایسی گناؤنی اور خطرناک چیز ہے۔ اور اگر ایک ایک لفظ کا الگ الگ مفہوم مراد لیا جائے تو اس کو تشبیہ مفرد کہتے ہیں۔ اس تشبیہ مفرد کے طریقے پر معنی یہ ہوگا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص آسمان سے گرا، یعنی موحدین اور توحید تو آسمان کی طرح فطری بلندی ہے، تو آسمان سے مراد توحید کی فطری بلندی، اور اس سے گرنا شرک ہے، تو شرک کے نتیجے میں زوال اور ہلاکت ہے اور نیچے گراوٹ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اب مشرک آدمی اس کو شیاطین اچک لیتے ہیں اور گمراہ کر لیتے ہیں، یا پھر خواہشات نفس اس کو بہت دور کے کسی کھڈے میں گرا دیتے ہیں۔ یعنی الطیر سے مراد شیاطین
اور وہ ہوا جو اس کو دور گڈھے میں جا کے گرائے، اس سے مراد خواہشات نفس، یا اس کے برعکس کر دیں، برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو شرک کرتا ہے پھر شیاطین اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو شرک کرتا ہے پھر خواہشات نفس کی وہ پیروی کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کی توحید پر یقین نہیں رکھتا تو پھر اسے سکون اور اطمینان اور اسلام پر عمل بھی نصیب نہیں ہوتا۔ پھر چونکہ اس کے خدا بہت ہیں تو شیاطین اس کو ایسے گمراہ کرتا ہے جیسے پرندے کسی کو نوچ کر کھا جائیں، اور پھر وہ ایسے حیران اور سرگردان ہوتا ہے جیسے کوئی ہوا کسی کو کھڈے میں لے جا کے گرا دے۔ تو مطلب یہ کہ شرک ایک نہایت خطرناک اور ہلاکت خیز جرم ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا، پس گویا کہ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ گرا آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو اچک لے اس کو پرندے، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا پھینک دے اس کو ہوا، فی مکان سحیق، دور کی جگہ میں۔ آگے انشاءاللہ وآخر دعوانا